بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ نام ہے ظلم کرنے کا انجام۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقبول تھا، مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک ہوشیار خوبصورت نوجوان کو چنا اور اس کو اس جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں ایمان والے کو۔ لڑکا ایک دن راہب کے پاس بیٹھا نا، تو اس کو اس راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے سے پہلے راہب کے پاس بیٹھنے لگ گیا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور کھڑا ہے انسانوں کا راستہ روک کر۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ آج فیصلہ ہو جائے کہ جادوگر کا جادو بڑا ہے یا راہب کا دین۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب یعنی کہ راہب والا جادوگر سے زیادہ مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس بڑے جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا کر کے اس نے وہ پتھر جانور کو مارا۔ ہو نہیں سکتا تھا ایک چھوٹا سا پتھر ہو اور اتنا بڑا جانور ہو، مگر چونکہ اللہ پاک نے دکھانا تھا اس لیے وہ جانور اس پتھر سے ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے اور تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے میرا پتہ کسی کو مت بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگ گئے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہوا نا، تو بادشاہ کا ایک ساتھی جو اندھا ہو گیا تھا وہ اس کے پاس بہت سا مال اور تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ پہلے تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ اللہ پاک پر ایمان لے آیا، تو اس نے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی آنکھیں واپس کر دیں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا نا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کس طرح ٹھیک ہو گئیں؟ تو وہ بتانے لگا کہ اس طرح میں نے نا وہ اس کے پاس گیا تھا تو اس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ تو بادشاہ نے نا غضب ناگن ہو کر کہا کہ تم ایمان کیوں لے کے آئے ہو؟ کیا میرے علاوہ تمہارا رب کوئی اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا رب اللہ پاک ہے جو سچا اور نہایت مہربان ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے آخر تک بتا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا مجبوراً۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور قید کر دیا اور اس کو مارا۔ تو مارا اس قدر کہ اس نے راہب کا نام بتانے پر وہ مجبور ہو گیا۔ تو بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے راہب کے سر پر آرا نہیں ہوتا، آرے کے چلوا کرنا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے جو دوست تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، جو ایمان لے آیا تھا، اس کے سر کے اوپر بھی آرا چلوا کر اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور کہا اس کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے دھکا دے دو۔ تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی۔ جب اس کو وہ سپاہی لے کر گیا، اس نے دعا مانگی تو زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے نہ ہلاک ہو گیا۔ لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پھر آ گیا۔
بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اس کو لے جا اور پانی کے اندر، سمندر کے اندر جا کر ڈبو دو۔ وہ اس کو لے کر گئے تو اس نے دعا مانگی تو وہ سارے ڈوب گئے مگر وہ محفوظ رہا۔ تو لڑکا پھر واپس آ گیا، بادشاہ حیران رہ گیا، بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ اس کو کس طرح ماروں۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو اللہ کا نام لے کر مجھے پھانسی پر چڑھا دو، میں مر جاؤں گا، اور مجھے تیر مار دینا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے با آواز بلند یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا، اس نے گڑھا کھدوایا، خندق ٹائپ بڑا سا گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوا دی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہوئے تو اس نے ایمانداروں کو، جو ایمان لے آئے تھے، پکڑ کر اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے 77 مومنین کو آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے آئی۔ جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا نا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ تو اس کا دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا جو بول بھی نہیں سکتا، اس نے کہا کہ میری ماں تو گھبرا مت، تو جس رب پر ایمان لائی ہے نا وہ تیری بخشش ضرور کرے گا۔ بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس کو اس بچے کے ساتھ ہی آگ میں پھینکوا دیا۔ کتنا ظالم تھا بادشاہ اور اس کے ساتھی۔ اب ان کا انجام کیا ہوا یہ سنیے گا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے نا، وہ خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر جشن منا رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے ان کو شہید کر دیا، کہ ایک دم اللہ پاک کے عذاب نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کے خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھی اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر، ایک لمحے میں جل کر آگ کا، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور باقی تمام دوسرے مومنین، جو باقی مومنین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ جو ایمان کی راہ میں تکلیف برداشت کرتا ہے اور مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ خواہ تلوار کی زد میں ہو یا پھولوں کی سیج پر، وہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک